السلام علیکم ناظرین و سامعین، امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اب ٹھیک ہوں گے۔ قصص القرآن سیریز کا پہلا پارٹ حاضر خدمت ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کچھ عرب ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا کیا سوال کیا جائے کہ ان کے نبی ہونے کی حقیقت واضح ہو جائے۔ اس کے جواب میں اس یہودی عالم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوال پوچھنے کا کہا، جن میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے۔ لہٰذا اللہ پاک نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا جواب قرآن پاک کی سورۃ کہف کے اندر مکمل وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ اس کے مطابق یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تھا جب اللہ پاک نے ان کو آج کے دور کے فلسطین کے علاقے میں لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ یہ علاقہ اس وقت رومن امپائر میں شمار ہوتا تھا اور یہ بت پرست لوگ تھے۔ یہاں ایک یہودی بادشاہ کی حکمرانی تھی جو رومن حکومت کے ماتحت قرار تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں تبلیغ شروع کی تو رومی لوگ آپ کے مخالف ہو گئے اور آپ کو گرفتار کر کے سولی پر لٹکانا چاہا، مگر اللہ پاک کے حکم سے آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصہ بعد یہودی لوگوں نے رومی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی، لہٰذا اس کے رد عمل میں غصہ ہو کر ٹائٹس نامی رومی بادشاہ نے یروشلم اور فلسطین پر حملہ کر کے اسے مکمل تباہ کر دیا، حتیٰ کہ بیت المقدس کو بھی اس نے مکمل تباہ کر دیا۔ اس دوران اس نے 1.5 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا۔ جو بچے کچھ یہودی یہاں رہ گئے تھے وہ جان بچا کر فلسطین سے نکل گئے، اور یوں صرف عیسائی لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، ان کی تعلیمات کے پیروکار تھے، صرف وہی فلسطین میں موجود رہ گئے۔ اس زمانے میں دقیانوس نام کے بادشاہ کی حکومت تھی جو کہ رومی تھا اور بت پرست تھا، لہٰذا اس کی حکومت میں موجود عیسائی لوگوں پر اس نے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں سے زبردستی بتوں کی پوجا کرواتا تھا، اور جو شخص بتوں کی پوجا نہ کرتا اسے قتل کروا دیتا۔ ایک دن ایمان والوں کے قتل کا منظر دیکھنے کے لیے چند نوجوان آئے۔ اللہ عز و جل نے ان کے آنکھوں سے پردے ہٹا دیے تو انہوں نے دیکھا کہ جس مومن کو بھی دقیانوس قتل کرواتا ہے، فرشتے آسمان سے اترتے اور اس کی روح کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ یہ ایمان افروز منظر دیکھ کر وہ سب نوجوان ایمان لے آئے۔ بادشاہ دقیانوس نے ان نوجوانوں کو ایک روز اپنے دربار میں بلا لیا اور ان سے کہا کہ میں تمہیں چند روز کی مہلت دیتا ہوں کہ تم اپنے نئے دین یعنی عیسائیت سے باز آ جاؤ، ورنہ میں تمہیں قتل کروا دوں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار یہ نوجوان لوگ دراصل اصحاب کہف تھے، جن کے واقعے کا ذکر قرآن پاک کی سورہ کہف میں وضاحت سے موجود ہے۔ ان نوجوانوں نے جب یہ دھمکی سنی تو شدید پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ اس بادشاہ سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی اس شہر میں رہ کر عیسائی تعلیمات جاری رکھ سکتے تھے، ورنہ دقیانوس ان کو قتل کروا دیتا۔ لہٰذا انہوں نے شہر چھوڑ کر کہیں بھاگ جانے کا فیصلہ کیا اور اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کر کے شہر سے نکل گئے، یہ سوچتے ہوئے کہ اب اللہ پاک ہی ہمارے لیے کوئی فیصلہ کرے گا اور ہمارے لیے کوئی نیا راستہ بنائے گا، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے غار میں جا کر چھپ گئے اور وہیں اسی غار میں سو گئے، یہاں تک کہ سوتے سوتے ان پر 300 سال کا عرصہ گزر گیا، یعنی 300 برس تک یہ لوگ اس غار میں سوتے رہے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ لوگ اس غار کے اندر موجود ہیں، تو وہ بے حد غض و غضب کا شکار ہوا، لہٰذا اس نے غصے میں آ کر حکم دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار لگا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ کبھی باہر نہ آ سکیں۔ اس کے ذمہ یہ کام لگائے وہ بہت ہی نیک اور ایماندار آدمی تھا۔ اس نے صحابہ کہف کے نام اور ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر کندہ کروا کر صندوق میں رکھ کر دیوار کی بنیادوں میں رکھ دیا، اور اسی طرح کی ایک اور تختی شاہی خزانے میں بھی رکھوا دی۔ اس 300 سال کے عرصہ کے دوران دقیانوس بادشاہ مر گیا اور کئی بادشاہ اور کئی حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، یہاں تک کہ 300 عیسوی میں رومن امپائر نے بھی عیسائیت اختیار کر لی۔ اس زمانہ کے بعد یعنی 446 عیسوی میں بیدینوس نامی عیسائی بادشاہ کی حکومت آئی، جو کہ ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا، اور اس نے کئی سال تک شان و شوکت سے حکومت کی، اور اس کے دور میں مذہبی فرقہ پرستی بہت عروج پر پہنچ چکی تھی اور لوگوں میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کا یقین ختم ہوتا جا رہا تھا۔ تو اپنی قوم کا یہ حال دیکھ کر بیدینوس بادشاہ انتہائی رنجیدہ ہوا اور ایک روز اپنے مکان کی تنہائی میں جا کر بند ہو گیا۔ یہاں وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بے قراری سے دعا کرتا کہ اے اللہ،
کچھ ایسی نشانی ظاہر فرما کہ میری قوم کے لوگوں کا ایمان پھر سے تازہ ہو جائے، انہیں قیامت کا اور مرنے کے بعد کا دوبارہ زندہ کیے جانے کا اور ایک خدا کے موجود ہونے کا یقین ہو جائے۔ اللہ پاک نے اس کی یہ دعا قبول فرمائی۔ لہٰذا ایک روز ایک چرواہا اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اس غار کے پاس پہنچا۔ یہ وہی غار تھی جس میں اصحاب کہف موجود تھے اور اس میں سو رہے تھے۔ چرواہے نے جب یہاں دیوار دیکھی تو لوگوں کو بتایا۔ اس چرواہے نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر اس دیوار کو گروا دیا۔ اس دیوار کے گرتے ہی دیوار گرانے والوں پر ایسی ہیبت اور خوف طاری ہوا کہ سب گھبرا کر وہاں سے بھاگ گئے۔ یوں اللہ پاک کے حکم سے اصحاب کہف اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے۔ جب انہیں بھوک لگی تو اپنے ایک ساتھی جس کا نام یملیخا تھا اس سے کہا کہ تم بازار جا کر نہایت خاموشی سے کھانا لے کر آؤ اور یہ بھی معلوم کرنا کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ جبکہ یہ ملیخہ غار سے نکل کر بازار پہنچا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا اور بول بالا نظر آ رہا ہے، حتیٰ کہ لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ اس کشمکش میں یہ ملیخہ ایک دکان پر کھانا لینے کے لیے پہنچا اور کھانے کی قیمت کے بدلے میں دقیانوس کے زمانے کا سکہ دکاندار کو دے دیا، جو کہ ظاہر ہے 300 سال پرانا تھا اور اب بند ہو چکا تھا، تاکہ اس کو کوئی پہچاننے والا بھی باقی نہ رہا تھا۔ دکاندار نے یہ سکہ دیکھا تو اس کو شک ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، لہٰذا اس نے یہ ملیخہ کو سپاہیوں کے سپرد کروا دیا تاکہ وہ ان سے خزانہ کے بارے میں پوچھ گچھ کریں۔ سپاہیوں نے یہ ملیخہ کو پکڑ لیا اور ان سے سوال کرنے لگے کہ بتاؤ وہ خزانہ کہاں ہے، تم جوان ہو لہٰذا سچ سچ بتاؤ معاملہ کیا ہے، تاکہ اس کا کوئی مناسب حل نکالا جا سکے۔ جواب میں جب یملیخا نے کہا کہ بادشاہ دقیانوس کا کیا حال ہے، سپاہی نے یہ سنا تو جواب دیا کہ آج اس نام کا کوئی بادشاہ پوری روح زمین پر موجود نہیں، مگر ہاں سینکڑوں سال پہلے اس نام کا ایک بادشاہ بے ایمان بادشاہ گزرا تھا اور وہ بہت بت پرست تھا۔ وہ یہ جواب سن کے یملیخا اور پریشان ہو گیا اور بتایا کہ ابھی کل ہی تو ہم اس کے شہر سے اپنا میں اور جان بچا کر بھاگ گئے تھے اور میں اور میرے ساتھی قریب کے غار میں چھپ گئے تھے، جبکہ میرے باقی ساتھی اس وقت بھی اس غار میں موجود ہیں۔ تم لوگ میرے ساتھ چل کر خود ہی اس کو کیوں نہیں دیکھ لیتے؟ جب سپاہی اور شہر کے لوگ ایک کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے تو اصحاب کہف یملیخا کے انتظار میں تھے۔ آنے میں بہت دیر کر دی اور شاید یملیخا کو بادشاہ نے گرفتار نہ کروا لیا ہو۔ جب باہر دہانے پر بہت سے آدمی پہنچے اور شور و غل سنائی دینے لگا تو اصحاب کہف سمجھے کہ شاید دقیانوس کی فوج ہمارا تعاقب کر کے غار تک آن پہنچی ہے، لہٰذا وہ اللہ پاک کے ذکر و اذکار میں اور اس کے حمد و ثنا میں مصروف ہو گئے۔ سپاہیوں نے غار پر پہنچ کر یملیخا کا صندوق برآمد کر لیا اور اس کے اندر سے تختی کو نکال کر پڑھا تو وہاں اصحاب کہف کے نام اور یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ مومنوں کی ایک جماعت ہے اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے، اور دقیانوس نے غصے میں آ کر اس غار کے منہ کو بند کروا دیا ہے، لہٰذا جب کبھی بھی غار کا منہ کھلے تو لوگ اصحاب کہف کے کا حال دیکھ کر یہ معلوم کر سکیں کہ سپاہی یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے اور جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اپنے بادشاہ بدینوس کو اصحاب کہف کی اطلاع دی۔ بادشاہ نے جب یہ خبر سنی تو فوراً اپنے امراء اور عمائدین شہر کے ساتھ اس غار پر پہنچ گیا۔ اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے تمام واقعہ بیان کیا۔ بادشاہ نے سجدہ ریز ہو کر اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ میری دعا قبول ہوئی۔ اللہ پاک نے ایسی نشانی ظاہر فرما دی کہ انسان موت کے بعد زندہ ہونے کا یقین ضرور کرے گا۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے بادشاہ کو دعا دی کہ اللہ تمہاری بادشاہی میں برکت عطا کرے، اور سلام کے بعد دوبارہ اسی غار میں واپس چلے گئے اور دوبارہ وہیں جا کر سو گئے جہاں سے بیدار ہوئے تھے۔ لہٰذا اسی نیند کی حالت میں اللہ پاک نے ان اصحاب کہف کو موت دے دی۔ بادشاہ بدینوس نے اسحال کی لکڑی کا صندوق بنوایا، اصحاب کہف کی لاشوں کو اس میں رکھوا دیا۔ بعد میں بدینوس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بھی بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا جب لوگ اصحاب کہف کی قبروں کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ سامعین، اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں علماء کرام کی بہت سی رائے پائی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے، جبکہ 8واں ان کا کتا تھا، جبکہ ان کے ناموں میں بھی کافی اختلاف موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے نام مسلمینہ، یملیخا، مرتونس، سارینونس، بینونس، زانونس، کیستفشونس اور کتے کا نام قطمیر تھا۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر ایسے کیسے ممکن ہوا؟ اصحاب کہف پر وقت اثر انداز کیوں نہیں ہوا کہ نہ ہی ان کے جسمانی خد و خال میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی، جبکہ ان کے آس پاس 300 سال کا وقت گزر گیا؟ سائنسی طور پر اگر اس کی وضاحت کریں تو
ایسا صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق اس غار میں جہاں صحابہ لیٹے ہوئے تھے اس جگہ پر گریویٹیشنل فورس باقی جگہوں سے بالکل کم ہو گیا ہو یا پھر تقریباً ختم ہو گیا ہو، لہٰذا اس کے لیے وقت رک گیا ہو، جبکہ ان کے آس پاس کا وقت چلتا رہا۔ بظاہر ایک ہی فریم آف ریفرنس کے ہوتے ہوئے ایسا ناممکن نظر آتا ہے، مگر تمام جہانوں کے پالنے والے رب کے لیے جس کے ہاتھ میں دنیا اور کائنات کا نظام موجود ہے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، اور یہ تو محض انسانی سوچ کی حدود ہے، جبکہ اللہ پاک کے لیے سب کچھ کن فیکون کی دوری پر موجود ہے۔ جی تو ناظرین و سامعین، مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی اور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو میں آپ کو کچھ بھی اچھا لگا ہو تو اپنی پسندیدگی کا ویڈیو کو لائک کر کے اور شیئر کر کے ضرور کیجیے گا۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں بھی کر سکتے ہیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پر بھی ضرور کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ میرا نام ہے سائمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سیمکاس اسلامک سٹوریز۔ ملتی ہوں آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔